السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسباق کی جو دہرائی ہے وہ آپ کر رہے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی آپ جو ہے لائک بھی کر رہے ہیں اس چیز کو. اور فرسٹ آف آل آج آپ کے لیے کویشچن ہے کہ آپ یہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں درس نظامی کر رہے ہیں وہ آپ دنیا کے کون سے ملک اور کون سے شہر سے کر رہے ہیں. کمنٹ کے اندر آپ نے اس کا رپلائی کرنا ہے تاکہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ میری آڈینس کس طرح کی ہے, اور ساتھ کچھ اور ڈیٹیل اپنے متعلق لکھنا چاہیں تو بھی لکھ دیں تاکہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ میری آڈینس یا پھر میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں, کس طرح کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اینی ویز بلا تاخیر بلا تمہید چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سبق نمبر ہے 1 الدرس الاول اور لفظ اور اس کی اقسام. ٹھیک ہے, اب یہ جو سبق ہے بنیادی طور پہ باقاعدہ ہمارا اسباق کا آغاز ہو چکا ہے. پچھلے 2 اسباق ہم نے خلاصۃ النحو پہ پڑھے ہیں لیکن وہ باقاعدہ اس طرح سے اسباق نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک ابتدائی باتیں سمجھ لیں یا تعارف سمجھ لیں. اب باقاعدہ سے ہمارا فن نحو کا علم نحو کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں ہم پڑھیں گے کہ علم نحو بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور یہ ورک کیسے کرتا ہے, اور اس کا جو ہے اس کو گرامر کہتے ہیں. تو گرامر کس لحاظ سے کہتے ہیں. تو آئیے بلا تاخیر بلا تمہید اپنی اسباق کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ میں نے کچھ 2 پیجز ہیں وہ امپورٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ کی سکرین بڑی والی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیفینیٹلی, اور اگر آپ کی سکرین بڑی والی نہیں ہے تو آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا, موبائل کی سکرین پہ بہت چھوٹا چھوٹا دکھ رہا ہوگا. تو بہرحال آپ کے پاس ہارڈ کاپی بھی ہونی چاہیے. ہارڈ کاپی اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. تو وہیں سے آپ پڑھ لیجئے, یہاں سے جسٹ جو ایگزامپل وغیرہ میں دے رہا ہوں وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں. درس الاول پہلا سبق لفظ اور اس کی اقسام. ٹھیک ہے, لفظ اور اس کی اقسام بیسک سے ہم شروع کر رہے ہیں, بالکل بنیاد سے. انسان جو بات بھی بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی انسان منہ سے نکال رہا ہے, جو لفظ جو چیز منہ سے نکل رہی ہے اسے لفظ کہیں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں گے کہ جو لفظ بے معنی ہے اسے محمل کہیں گے. اب منہ سے نکلنے والا لفظ اگر بے معنی ہے وہ بھی تو لفظ ہی ہے. ٹھیک ہے, منہ سے جو بھی چیز نکل رہی ہے اسے لفظ کہیں گے. اب یہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہنے لگ جاتا ہے دہیز دہیز, ٹھیک ہے, یا زید کو الٹا کریں تو دہیز بن جاتا ہے. تو مطلب دہیز کوئی چیز نہیں ہے, بے معنی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اب منہ سے ایک لفظ نکل رہا ہے لیکن بے معنی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے وہ جو لفظ جو بے معنی ہو اسے محمل کہتے ہیں, اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر اس کو موضوع لفظ کہا جاتا ہے, مستعمل یہ بہت کم, میں نے نہیں کبھی سنا. ٹھیک ہے, بہت کم کہتے ہیں. تو موضوع لفظ اسے کہتے ہیں, جیسے کہ قلم. اب آگے کیا ہے, موضوع کی 2 اقسام ہیں. مطلب وہ لفظ جو ہم منہ سے نکال رہے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی مستعمل معنی بھی ہے, کسی معنی پر دلالت کر رہا ہے, وہ بامعنی لفظ ہے. تو اس کی 2 اقسام ہیں, مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے تھا ساتھ ساتھ اس کا تھوڑا سا نقشہ بھی بناتے جاتے ہیں. لفظ تھا, لفظ کی 2 اقسام ہوئیں, محمل اور موضوع. پھر آگے موضوع لفظ کی 2 اقسام ہیں. ٹھیک ہے, موضوع لفظ کی کون کون سی اقسام ہیں. مفرد, مطلب وہ موضوع لفظ جو ہے وہ اکیلا ہوگا یا مرکب زیادہ الفاظ ہوں گے. ٹھیک ہے, موضوع لفظ تو ہے لیکن ایک ہیں زیادہ ہیں. ساتھ ساتھ ایگزامپل بھی آپ لکھ لیجئے گا, چلیں میں بھی لکھ دیتا ہوں. اور محمل کی مثال تھی دہیز, سوری زید لکھ لیا میں نے, یہ ہے دیزن. ٹھیک ہے, موضوع لفظ کی مثال قلم. ٹھیک ہے, آگے مفرد مرکب انشاءاللہ اس طرف بھی آتے ہیں. آگے ہے اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں, جیسے کہ جمل. اکیلا اگر وہ جو مفرد لفظ ہم موضوع لفظ جو کہہ رہے ہیں, جو موضوع لفظ ہم پڑھ رہے ہیں, جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے, وہ یا پھر اکیلا ہوگا یا پھر زیادہ ہوں گے. اکیلے کی مثال بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اکیلے کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مفرد یا پھر بریکٹ میں کلمہ بھی لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے. بعض جگہ پہ کلمہ کہا جائے گا, بعض جگہ پہ اسے مفرد کہا جائے گا. اور مرکب مطلب یہ کہ ایک سے زیادہ الفاظ. اب مثالیں میں اس کی نیچے لکھ لیتا ہوں. مفرد کیا ہے, یہ لکھا ہوا جمل, مطلب اونٹ. ٹھیک ہے, جمل اونٹ. ٹھیک ہے, اور مرکب کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ
دو قسمیں ہیں ویسے تو. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب ہے کیا چیز. مرکب ایک سے زائد موضوع الفاظ کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ مرکب کہلاتا ہے. جیسے کہ لیلۃ القدری, قدر والی رات. اب یہ مرکب کی ایگزامپل ہے لیلۃ القدری, ٹھیک ہے, القدری, ٹھیک ہے. اب لیلہ ایک لفظ ہے اور قدر دوسرا لفظ ہے. دو الفاظ کا مجموعہ جو ہے یہ مرکب, لیلہ اور القدر, قدر والی رات. اس کا چلیں میں ترجمہ بھی لکھ دیتا ہوں, قدر والی رات, ٹھیک ہے. آپ اس کو چاہیں تو دوسری طرح بھی لکھ سکتے ہیں, مطلب رات کو بعد میں لکھ لیں, قدر والی پہلے لکھ لیں, کیونکہ عربی اور اردو کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے کے حساب سے بعض اوقات ہم اردو کے حساب سے کچھ الفاظ مختلف طرح سے لاتے ہیں, ان کی ترتیب مطلب آگے پیچھے ہوتی ہے, اور عربی کے حساب سے کچھ مختلف ہوتی ہے. اب جس طرح دیکھیں لیلہ رات پہلے آ گئی ہے یہاں پہ, اور القدر قدر والی یہ بعد میں آیا عربی کے اندر. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, قدر والی رات, قدر کو ہم پہلے لے کے آئیں گے اور رات بعد میں لے کے آئیں گے. تو پر یہ ترتیب انشاءاللہ میں عرض کرتا رہوں گا. اب یہ تک ہم نے پڑھ لیا ہے لفظ, اور لفظ کی دو اقسام. لفظ جو بھی چیز ہم اسے نکالیں گے وہ لفظ ہوگا, اور بے معنی ہوگا تو محمل ہوگا, با معنی ہوگا تو موضوع ہوگا. اور موضوع ہوگا تو اس کی دو اقسام ہوں گی, مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. مفرد مطلب ایک لفظ ہوگا, مطلب وہ موضوع جو با معنی لفظ ہے وہ اکیلا ہوگا تو مفرد ہوگا, اور اگر ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے اور با معنی ہوں گے تو یہ مرکب ہوں گے, ٹھیک ہے. تو مثالیں بھی میں نے آپ کو لکھ کے بتا دی ہیں. جمل اونٹ یہ با معنی لفظ ہے اور اکیلا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ با معنی دو الفاظ ہیں اور مرکب ہیں, ٹھیک ہے. اب آگے کی طرف تھوڑا چلیں تو یہ سبق میں لکھا ہوا ہے کہ مرکب کی اقسام دو ہیں, ناقص اور تام, ٹھیک ہے. آگے مرکب کی دو اقسام بنا لیتے ہیں. مرکب یہ ناقص اور مرکب تام, ٹھیک ہے. مرکب ناقص اور مرکب تام, ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں. مرکب ناقص یہ دو اقسام ہیں. جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ مرکب جو مرکب تو ہے, بامعنی الفاظ کا مجموعہ تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی, اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں. اب یہاں پہ مرکب غیر مفید بھی لکھ لیتے ہیں, اس کو دوسرا نام ہے غیر مفید. مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید, ٹھیک ہے. اب اس کی اگزامپل کیا ہے, ماء البحری, ٹھیک ہے, ماء البحری. اب یہ ماء البحری کا مطلب کیا ہے, دریا کا پانی, دریا کا پانی, ٹھیک ہے. اب یہ جو ماء ہے یہ پانی اس کا مطلب ہے, اور بحر دریا اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا ترتیب تھوڑی مختلف ہے عربی اور اردو کے حساب سے. تو بہرحال ماء البحری دریا کا پانی. اب دریا کا پانی میں بولتا ہوں, دریا کا پانی کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس سے, ٹھیک ہے. بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. دریا کا پانی آگے کیا ہے اس کے, دریا کا پانی سوکھ گیا ہے, دریا کا پانی اپنی حد سے تجاوز کر گیا ہے, سیلاب آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ. آگے کوئی بات مکمل تو نہیں ہو رہی. دریا کا پانی کیا ہے کہ چپ ہو گیا ہوں تو بات مکمل نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. مرکب ناقص یا غیر مفید وہ ہوتا تھا جس میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, بات مکمل نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اور آگے ہم پڑھنے لگے ہیں مرکب تام یا پھر مرکب مفید. اب مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں, آگے پڑھ لیتے ہیں. جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں, جیسے اللہ احد, جی ٹھیک ہے. جس مرکب میں بات مکمل ہو جسے مرکب تام کہتے ہیں, جیسا کہ یہاں ہم لکھتے ہیں اللہ احد, ٹھیک ہے, اللہ احد, اللہ احد, ٹھیک ہے. یہی لکھا ہوا ہے نا, جی یہی لکھا ہوا ہے. مطلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے, اللہ ایک ہے. اب یہ ایک بات کمپلیٹ سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اللہ ایک ہے یہ سامنے والے کو بتایا جا رہا ہے, پورا مکمل جملہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مرکب تام اس کو کہیں گے کیونکہ اس میں سامنے والے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور مرکب ناقص میں سامنے والے کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ماء البحری دریا کا پانی اور اللہ احد. اب یہ دیکھیں دونوں مرکب ہیں, ماء البحری
دو الفاظ ہیں، اور اللہ احد اس میں بھی دو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مرکب ناقص ہے، یہ مرکب تام ہے، اس میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور مرکب تام میں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ٹوٹلی اب دیکھیں شروع سے دوبارہ آئیں تو لفظ کی دو اقسام، جو بھی چیز منہ سے نکلے وہ لفظ ہے، دو اقسام محمل موضوع، محمل جس کو مطلب یہ کہ کوئی معنی نہ ہو، اور موضوع جس کا معنی ہو، اور موضوع کے آگے دو اقسام ہیں، موضوع مفرد اور مرکب، مفرد جو اکیلا، موضوع لفظ و مرکب جس میں موضوع الفاظ ایک سے زیادہ ہوں۔ تو مرکب کے آگے دو اقسام تھیں کہ ناقص اور تام، جس میں موضوع الفاظ مطلب بامعنی الفاظ ایک سے زیادہ ہوں لیکن بات سمجھ میں نہ آئے، وہ مرکب ناقص ہے، اور مرکب تام جس میں موضوع الفاظ ایک سے زیادہ ہوں لیکن بات بھی مکمل سمجھ میں آئے، جسے مرکب تام کہتے ہیں۔ اس کے دو اور نام بھی ہیں، جس طرح اس کو غیر مفید کہتے ہیں، اسی طرح مرکب تام کے بھی دو اور نام ہیں۔ مرکب تام کو مرکب مفید اور جملہ اور کلام، یہ نام بھی دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 نام ہو گئے نا ٹوٹل، ایک یہ ہو گیا، 2 3 4، مطلب یہی جو چیز ہے نا، یہ جو ڈیفینیشن ہے کہ جس میں بات مکمل سمجھ میں آ جائے، اسی کے 4 نام ہیں۔ تو یہ مرکب ناقص کو مرکب ناقص اور غیر مفید، یہ 2 نام ہیں اس کے۔ تو بہرحال تھوڑا سا آگے چلیں تو جملے کی اقسام انہوں نے ایک اور طرح سے بھی جملے کی اقسام لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ مرکب تام اور مرکب ناقص ہے، اور جملے کی اقسام 2 طرح سے ہوں گی، ٹھیک ہے، ایک طرح سے پہلے بتائیں گے پھر دوسری طرح سے بتائیں گے، مطلب ٹوٹل آپ ان کو دیکھیں تو چلیں اس نقشے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو یا پھر اسی کی برانچ بنا لیتے ہیں جملے کی۔ تو یہ آیا یہاں سے ادھر، ٹھیک ہے۔ اب جملے کی اقسام ہم بنا لیتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور فعلیہ ہونے کے اعتبار سے، اور خبر و انشاء کے اعتبار سے۔ خبر و انشاء کے اعتبار سے اور فعلیہ اور اسمیہ ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آتا رہے گا۔ ابھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس کو۔ خبر و انشاء مثال کے طور پہ اب اس کو میں لکھتا ہوں یہاں پہ یوں کر کے، خبر و انشاء کے اعتبار سے وہ لکھی ہوئی ویسے کتاب کے اندر، آپ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیا چیز ایکسپلین کر رہا ہوں۔ تو خبر و انشاء کے اعتبار سے کیا مطلب کہ آپ جو جملہ پڑھ رہے ہیں، جملہ سن رہے ہیں، جو جملہ لکھ رہے ہیں، جو جملہ آپ کے سامنے ہے، یا تو وہ سچا یا جھوٹا ہوگا، مطلب اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے گا، یا پھر اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جملہ آپ کے سامنے موجود ہے، اگر اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا تو وہ ہوگا انشاء، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے جس کو، وہ نہیں لکھا ہوگا ادھر، تو اللہ کافی اوپر چلا گئے، انا کاتبن، جس کو سچا، اور عنصر انا کاتبن اور عنصر، یہ ٹھیک ہے۔ تو مثالیں مل گئی ہمیں، اور وہ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ، یہ ہے انا کاتبن، ٹھیک ہے، انا کاتبن، اور جس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا اسے کہتے ہیں انشاء، مثال ہے اس کی عنصر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جیسے ہی آپ کو میں ترجمہ بتاؤں گا، ساتھ ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سچا جھوٹا کیوں نہیں اسے کہا جا سکتا۔ انا کاتبن، میں لکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کاتب ہوں، کاتب کہتے ہیں نا جو رائٹنگ کرتا ہے چیز کی، خوبصورت پینٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عنصر مطلب مدد کرو، اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جس بات کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے کہتے ہیں خبر، اور جس بات کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اسے کہتے ہیں انشاء۔ اب یہ دیکھیں، انا کاتبن، میں لکھنے والا ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ میں لکھنے والا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو،
سچ بھی بول سکتا ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال موجود ہے, یہ اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتہ لگے کہ بھئی با اعتماد آدمی ہے تو اس کو ہم کہہ دیں گے یار یہ سچا آدمی ہے, اگر با اعتماد نہیں ہے تو وہ کہہ دیں گے یار یہ جھوٹا آدمی ہے, جھوٹ بول رہا ہوگا. تو بہرحال سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اس جملے کو, میں لکھنے والا ہوں یا میں لکھنے والا نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن عنصر مدد کرو اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پہ ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ بھئی آپ مدد کرو, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہے گا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھئی جائیں پانی لے آئیں, تو سامنے والا یوں تو نہیں کہہ سکتا نہیں احسان بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو بہرحال یہ سچا یا جھوٹا اس جملے کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ انشاء ہے. یہ صرف میں نے ایک امر کی مثال دی ہے, حکم دینے کی, آرڈر کرنے کی مثال دی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اقسام ہیں انشاء کی, تو وہ ساری اقسام جو ہیں وہ آپ انشاءاللہ ان فیوچر پڑھیں گے آگے آنے والے اسباق کے اندر. تو بہرحال انشاء جس کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے, اور ایک میں نے اور قسم کی تھی اس کی خبریہ اور فعلیہ. اس کو خبریہ اور فعلیہ میں نے اقسام بنائی تھی اس کی, وہ کس حساب سے بنائی تھی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. جس جملے کا پہلا جز پہلا لفظ جو ہے وہ فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اور جملہ فعلیہ لکھ دیتا ہوں, جملہ فعلیہ, اور جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے میں نے لکھ تو دیا ویسے یہاں پہ خبر و انشاء, لیکن اس کو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چلیں تھوڑا یہ بھی لکھ لیتا ہوں, جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ, ٹھیک ہے. اور سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو. تو بہرحال جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ, جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ, اور جو جملہ اسم سے شروع ہو اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ. اب یہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو اگر, تو یہ ہے البستان جمیل. اب یہ یہاں پہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے, البستان اسم ہے, ٹھیک ہے. البستان جمیل, ٹھیک ہے. البستان جمیل یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہاں پہ البستان باغ, جمیل خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. اب یہ باغ جو ہے یہ اسم ہے, اس وجہ سے اسے جملہ اسمیہ کہیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اور جملہ فعلیہ کی ایگزامپل کیا تھی؟ جملہ فعلیہ کی ایگزامپل ہے نصر رجل, ٹھیک ہے. نہ لکھ لیتے ہیں, نصر رجل, ٹھیک ہے. نصر رجل مطلب نصرہ کا مطلب ہے مدد کی ایک مرد نے, ٹھیک ہے. اب یہ جو مدد کی ہے نا یہ ہے فعل. اب اگرچہ میں نے اس کو تھوڑا سا الٹا ترجمہ کیا ہے, ہمارے اردو کے اندر کیا ترجمہ ہوتا اگر یہ ہم اردو کے حساب سے ترجمہ کرتے تو اس سے ایک مرد نے مدد کی, ٹھیک ہے. تو یہ مرد والا ترجمہ پہلے آتا اور فعل والا بعد میں آتا. تو اینی ویز یہ عربی ہے, عربی کے حساب سے ہم نے ترجمہ کیا. تو یہ ایک شارٹ سا سبق تھا, تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور اس کی تمرین جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں شارٹلی یاد کریں گے, سنیں گے. آپ کو تمرین کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو, یہ جو لکھی ہوئی ہے تمرین نمبر 3 بطور خاص اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے. مفرد اور مرکب الگ الگ کرنے ہوتے ہیں. الحیاء رسولنا, الرجاء رب العالمین, الصدق عبد المؤمن, الامانۃ وغیرہ وغیرہ, یہ جو کافی لکھی ہوئی ہے تمرین نمبر 3. چلیں یہ آپ کا ہوم ورک ہی صحیح, آپ نے فی الحال کے لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, ابھی نہیں کر رہا, ویسے ارادہ تھا اس کو کرنے کا, لیکن آپ یوں کریں یہ والی جو تمرین ہے وہ آپ حل کریں اور حل کر کے کسی کو چیک کروائیں, تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ آپ کا انٹرسٹ کتنا زیادہ ہے. تو بہرحال
اگلے سبق میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.